بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب جنازے کے احکام و مسائل، حدیث نمبر 1237۔ اور وحی بن منبع رحمت اللہ علیہ سے کہا گیا کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ضرور ہے، لیکن کوئی کنجی ایسی نہیں ہوتی جس میں دندانے نہ ہوں، اس لیے اگر تم دندانے والی کنجی لاؤ گے تو تالا قفل کھلے گا، ورنہ نہیں کھلے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں میرے پاس میرے رب کا ایک آنے والا فرشتہ آیا، اس نے مجھے خبر دی، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس نے مجھے خوشخبری دی کہ میری امت میں سے جو کوئی اس حال میں مرے گا کہ اللہ تعالی کے ساتھ اس نے کوئی شریک نہ ٹھہرایا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس پر میں نے پوچھا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگرچہ زنا کیا ہو، اگرچہ چوری کی ہو۔ حدیث نمبر 138۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مرے کہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس حال میں مرا کہ اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں جائے گا۔ حدیث نمبر 1239۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 کاموں کا حکم دیا اور 7 کاموں سے روکا۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا جنازے کے ساتھ چلنے، مریض کی مزاج پرسی، دعوت قبول کرنے، مظلوم کی مدد کرنے کا، قسم پوری کرنے کا، سلام کا جواب دینے کا، چھینک پر یا رحمک اللہ کہنے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا چاندی کے برتن استعمال میں لانے سے، سونے کی انگوٹھی پہننے سے، ریشم اور دیباج کے کپڑوں کے پہننے سے، کسی سے، استبرق سے۔ حدیث نمبر 1240۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کا مزاج معلوم کرنا، جنازے کے ساتھ چلنا، دعوت قبول کرنا، اور چھینک پر اس کے الحمدللہ کے جواب میں یا رحمک اللہ کہنا۔ اس روایت کی مطابق عبد الرزاق نے کی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے معمر نے خبر دی تھی، اور اس کی روایت سلامہ نے بھی عقیل سے کی ہے۔ حدیث نمبر 1241 اور 1242۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے جو صنع میں تھا گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور اترتے ہی مسجد میں تشریف لے گئے۔ پھر آپ کسی سے گفتگو کیے بغیر عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں آئے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعش مبارک رکھی ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بردحیرہ یمن کی بنی ہوئی دھاری دار چادر سے ڈھانک دیا گیا تھا۔ پھر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک کھولا اور جھک کر اس کا بوسہ لیا اور رونے لگے۔ آپ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالی
دو موتیں آپ پر کبھی جمع نہیں کرے گا سوا ایک موت کے جو آپ کے مقدر میں تھی، سو آپ وفات پا چکے۔ ابو سلمہ نے کہا کہ مجھے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب باہر تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت لوگوں سے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں مانے۔ پھر دوبارہ آپ نے بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں مانے۔ آخر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا تو تمام مجمع آپ کی طرف متوجہ ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، اما بعد، اگر کوئی شخص تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو چکی، اور اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ باقی رہنے والا ہے، کبھی وہ مرنے والا نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور محمد صرف اللہ کے رسول ہیں اور بہت سے رسول اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ الشاکرین تک آپ نے آیات تلاوت کی۔ قسم اللہ کی، ایسا معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آیت کی تلاوت سے پہلے جیسے لوگوں کو معلوم ہی نہ تھا کہ یہ آیت بھی اللہ پاک نے قرآن مجید میں اتاری ہے۔ اب تمام صحابہ نے یہ آیت آپ سے سیکھ لی، پھر تو ہر شخص کی زبان پر یہی آیت تھی۔ حدیث نمبر 1243۔ حضرت ام اللہ انصار کی ایک عورت نے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی، نے انہیں خبر دی کہ مہاجرین قرہ ڈال کر انصار میں بانٹ دیے گئے تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ہمارے حصہ میں آئے، چنانچہ ہم نے انہیں اپنے گھر میں رکھا۔ آخر وہ بیمار ہوئے اور اسی میں وفات پا گئے۔ وفات کے بعد غسل دیا گیا اور کفن میں لپیٹ دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے کہا، ابو صاحب، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، میری آپ کے متعلق شہادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت فرمائی ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت فرمائی ہے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، پھر کس کی اللہ تعالیٰ عزت افزائی کرے گا؟ آپ نے فرمایا، اس میں صبح نہیں کہ ان کی موت آ چکی، قسم اللہ کی کہ میں بھی ان کے لیے خیر ہی کی امید رکھتا ہوں، لیکن واللہ مجھے خود اپنے متعلق بھی معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ام العلا نے کہا، خدا کی قسم، اب میں کبھی کسی کے متعلق اس طرح کی گواہی نہیں دوں گی۔ حدیث نمبر 1244۔ ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا اور ان سے لیث نے سابقہ روایت کی طرح بیان کیا۔ نافع بن یزید نے عقیل سے مافل ہی کے بجائے ما یفعل بہی کے الفاظ نقل کیے ہیں، اور اس روایت کی مطابق شعیب عمرو بن دینار اور معمر نے کی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب میرے والد شہید کر دیے گئے تو میں ان کے چہرے پر پڑا ہوا کپڑا کھولتا اور روتا تھا۔ دوسرے لوگ تو مجھے اس سے روکتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ آخر میری چچی فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی رونے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ رو یا چپ رہو جب تک تم لوگ میت کو اٹھاتے نہیں، ملائکہ تو برابر اس پر اپنے پروں کا
سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اس روایت کی مطابق صوبہ کے ساتھ ابن جریج نے کی، انہیں ابن منقدر نے خبر دی اور انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا۔ حدیث نمبر 1245 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی خبر اسی دن دی جس دن اس کی وفات ہوئی تھی۔ پھر آپ نماز پڑھنے کی جگہ گئے اور لوگوں کے ساتھ صف باندھ کر جنازہ کی نماز میں 4 تکبیر کہیں۔ حدیث نمبر 1246 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زید رضی اللہ عنہ نے جھنڈا سنبھالا لیکن وہ شہید ہو گئے۔ پھر جعفر رضی اللہ عنہ نے سنبھالا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے سنبھالا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے خود اپنے طور پر جھنڈا اٹھا لیا اور ان کو فتح حاصل ہوئی۔ حدیث نمبر 1247 اور ابو رافع نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھے خبر کیوں نہ دی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کی وفات ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کو جایا کرتے تھے چونکہ ان کا انتقال رات میں ہوا تھا، اس لیے رات ہی میں لوگوں نے انہیں دفن کر دیا، اور جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنازہ تیار ہوتے وقت مجھے بتانے میں کیا رکاوٹ تھی؟ لوگوں نے کہا کہ رات تھی اور اندھیرا بھی تھا، اس لیے ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں آپ کو تکلیف ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لائے اور نماز پڑھی۔